اور سب دعا کرنا شروع کریں، خدا کے کلام کو ماننا شروع کریں، وہ کلام جو زندگی بخشتا ہے، وہ کلام جو حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ کلام جو زندگیوں کے اندر بحالی اور تازگی لاتا ہے، وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آئیے اس کلام کو ماننا شروع کریں۔ ہیلیلویا۔ خدا کو کہیں آج مجھ سے بول، مجھ سے گفتگو کر، مجھ سے بات کر، میں تیری زندہ آواز کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے خداوند مجھ سے بول، مجھ سے بات کر۔ تیرا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو کودے کودے اور چربی میں سے گزر جاتا ہے، تیرے زندگی بخش کلام کو مانگ لیتے ہیں، تیرے فضل کو، تیرے رحم کو، تیرے ترس کو مانگ لیتے ہیں۔ تیرے بیٹے یسوع نام میں تیری گہری حضوری، تیری قدرت، تیرا شور، تیرا مسا یسوع نام میں ہماری زندگی میں کام کرے۔ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ تیرا کلام جو ہماری بہتری لاتا ہے ہماری زندگی کے اندر، تیرا کلام جو ہماری کان چھانٹ کرتا ہے، تیرا کلام نازل ہو۔ دعا اپنے بندہ کا منہ بن جا، ہونٹوں کا خطرہ کر اور زبان کا سما لے۔ زندہ آسمانی باپ ہر طرح سے فیور ملے، تیرے لوگ سنے اور برکت پائے۔ سارا جلال عزت بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں، یسوع ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور سنت نام میں آپ سب کو سلام دی۔ آپ کے بھی سلام۔ دعوت کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں صحت اور تندرستی بخشی ہے اور ہم اس کی حضوری میں موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی بائبل کو پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جب وہ بائبل پڑھتے ہیں تو اپنے پاس کوئی کاپی، پینسل، ڈائری وغیرہ ساتھ پینسل سے لکھنا کس پہ؟ میں نے کتنی بار یہاں پہ آپ کو سکھایا۔ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر کے دیکھیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں کچھ ایکسپیرینس کروں، کوئی تجربہ ہو میری لائف کے اندر، کوئی نیا تجربہ؟ اگر آپ اس بات کے پیچھے چل گئے نا تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کے اندر وہ ایکسپیرینس آتے چلے جائیں گے، تجربے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی نے یسوع کو دیکھ لیا، اور کبھی آپ کے من کے اندر یہ بات آئی ہو کاش کہ میں بھی دیکھتی؟ دل میں آتا ہے کہ تو اگر جیسا اس نے کیا ہے کہ آپ نے کبھی ویسا کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس لیے آپ یسوع کو دیکھ لیے۔ تو کہتا ہے میں نے ایسا دیکھا کہ صلیب پہ لٹکے ہوئے یسوع کو دیکھ لیا۔ وہ کہتا ہے میں نے یسوع کو اپنے سامنے روبرو دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں نے آواز سنی ہے یسوع، ایسے ہوتے ہیں نا تجربہ۔ وہ کہتا ہے میں نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے کبھی آپ کے من میں آئی ہو ایسی بات کہ نہیں کاش کہ میرے ساتھ بھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہو؟ اور پھر آپ بس بہت سارے لوگ اسی جگہ تک رہ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ میں نے پڑھ لیا مکاشفہ کی کتاب میں سے یوحنا عارف، اور وہ کہتا میں نے یسوع کو دیکھا، اس کا سینہ، اس کے بال، اس کی آنکھیں، ہاں جی، اس کے بازو، اس کے نیک میں نے دیکھے۔ تو میرے دل میں بڑی خواہش ہے، میں نے ابراہیم کو پڑھا تو وہ کہتا میں نے خداوند کے فرشتے اس سے ملاقات کر لیتے۔ تو میں اتنا روتا تھا، اتنا چلاتا تھا، میں اتنی دعا کرتا تھا، میں نے کہا خداوند میں نے دیکھنا ہی دیکھنا، کچھ بھی ہو جائے میں نے تیرے چہرے کو دیکھنے دیکھا، میں نے تجھے دیکھنا ہی دیکھا۔ اور دیکھ لیا ابراہیم کو پڑھا میں نے، تو وہاں پہ جب خدا کے فرشتے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو میرے دل کے اندر بھی ایسا ہو
میں نے کچھ خادموں کو پڑھا کہ خدا کے فرشتے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی خداوند ایسا ہو جائے کہ خداوند کے فرشتے ملاقات کریں. اور ہو گیا. لوگ غیر زبانیں بولتے تھے تو میں نے کہا کاش کہ میں بھی یہ بولی بولوں. دیکھا کہ انسان کی ترقی ہوتی ہے, خدا سے بات کرتا ہے, تو میں بس پڑ گیا پیچھے پہ, تجربہ ہو گیا مجھے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اپنے پاس کوئی ڈائری کوئی پینسل ساتھ رکھیں, اور جو بات آپ بار بار کوئی چیز روک دیتی ہے آپ کو کسی ورس پہ. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پورے چیپٹر کو اور اس میں سے کوئی ایسی بات کوئی ایسی ورس جس نے آپ کو طاقت دی, تقویت دی, آپ کے لیے بالکل عجیب, اور پھر آپ یہ لکھا, اور پھر آپ بار بار اس کو پڑھتے ہیں, رپیٹ کرتے ہیں. کتنے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا, دیکھا نہیں. ڈیٹ لکھے, ٹائم لکھے, دن لکھے, اور پھر بک کا نام, اور پھر چیپٹر, اور پھر ورس لکھ کے اس کو نوٹ کر لیجیے. ایک وقت آئے گا کہ وہ ورس آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور وہ آپ کے لیے ایکوریٹ ہو جائے گی, اور وہ ورس آنے والے دنوں میں آپ کے لیے پروفیٹک ہوگی. آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا. جو لوگ لکھ لیتے ہیں یاد رکھنا ان کی زندگی میں خدا بڑے عجیب کا. میں بائبل مقدس کو پڑھ رہا تھا, یہ 24 تاریخ کی بات ہے. رات کو میں بائبل پڑھ رہا تھا, تقریباً 1:30-2 بجے. جب میں بائبل پڑھ رہا تھا تو ایک چیز نے مجھے اسٹک کر دیا, وہاں پہ روک دیا, اور میں اسٹل کھڑا ہو گیا. میں نے نوٹ کر لیا اس کو کہ یہ کون ہے جس کا ہوا اور پانی بھی حکم مانتے ہیں. اور اسی چیز پر میں نے میڈیٹیشن کرنا شروع, اور اس کے بعد پھر پورا ایک میسج تھا وہ تیار ہو گیا. یاد رکھیے, اگر آپ کوئی میسج سنتے ہیں تو آپ صرف رٹا ہی مارتے ہیں تو وہ آپ کی صرف عقل کام کر رہی ہے, لیکن خدا کا روح وہ آپ کو سکھائے گا. ہم اسکول کالج میں جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم لکھ بھی لیتے ہیں اور سنا بھی دیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے, سنیے چیزیں, آپ خادموں کو سنیے, آپ مجھے بھی سنتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہے, سیکھنے کو ملتی ہے, آپ ان کو نوٹ کیجیے, آپ ان کو اپنے میسج میں بولیے. جب خدا آپ کو وقت دے اور آپ کی زندگی میں ایسا موقع ملے تو آپ اس کو بولیے. آپ آپس میں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں اس پہ. سو آئیے, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے, یہ کون ہے جس کا ہوا اور پانی بھی حکم مانتے ہیں. یہ کون ہے؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کا حکم ہوا بھی مانتی ہے اور پھر پانی بھی مانتے ہیں. تو مرکز کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 41ویں آیت سے. مرکز کی انجیل اس کی 41 آیت, اور یہی حوالہ ہمیں متی کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 26ویں آیت سے 27ویں تک پڑھتے تو یہی ملے گا. اور پھر لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی جب ہم 21ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو یہی حوالہ جو ہے ہمیں ملے گا. سو آئیے ہم مرکز کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 41ویں آیت, ایک آیت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اور لکھا ہے, اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے, یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. سب سے پہلے کیا لکھا ہے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, اور پھر اس کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ ہے کون کہ جس کا حکم ہوا بھی مانتی ہے اور پھر پانی بھی. سو آئیے اس پورے پیسج کو آپ پڑھتے ہیں. 35ویں آیت سے پڑھیں. لکھا ہے, اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا
آؤ پار چلے. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر سے یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن. پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، شام کا پہر. پہر کون سا ہے؟ شام کا. شام کا. اور لکھا کہ اس نے ان سے کہا، شام کا پہر تھا. یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آؤ اس پار چلیں. سوچنے والی بات ہے، آپ کی زندگی میں شام جو ہے وہ تاریکی کو ظاہر کرتی ہے، اندھیرے کو ظاہر کرتی ہے. اور شام جو ہے، رات جو ہے، وہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے. یعنی کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر تاریکی ہے، اگر اندھیرا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر کیا ہے؟ گناہ. یسوع کہتا ہے کہ آؤ اس پار چلیں. یاد رکھیے، جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، یعنی کہ آپ گناہ کو چھوڑتے ہیں، اپنی تاریکی کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ کی زندگی کے اندر چیلنج آئے گا. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، روح القدس سے بھر گئے ہیں، غیر زبانیں بول رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، چرچ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں، دعائیاں دے رہے ہیں، بائبل ریڈ کر رہے ہیں اور نوٹس بھی بنا رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر چیلنج نہیں آئیں گے تو اس بڑی غلط فہمی سے باہر نکلیں گے. آپ کی زندگی میں چیلنج آئیں گے. اگر دیکھیں ذرا، جب وہ اس پار تھے تو اس وقت یہ چیلنج ان کی لائف کے اندر نہیں تھا. جب وہ اس پار سے اس پار جاتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر چیلنج آتے ہیں. جب آپ یہاں ہوتے ہیں تاریکی میں، گناہ میں، بدی میں، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس روز ہم دعا کر لیتے ہیں اس روز ہمیں ڈر بھی آتا ہے. جس روز ہم دعا کرتے ہیں ہمیں خواب برے آتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو سنا. اس کا مقصد ہے کہ آپ ان کی زندگی کے اندر چیلنج بڑھ رہے ہیں، اگر وہ اس پر غالب آئیں گے تو خدا ان کو نکال پائے گا اور وہ غالب آ جائیں گے اس چیلنج پر. کیا شاگردوں نے پہلے یسوع مسیح کو دیکھا نہیں ہے؟ کیا جانا نہیں ہے؟ کیا اس کے معجزے نہیں سنے؟ کیا معجزے دیکھے نہیں ہیں؟ کیا جب یسوع مسیح معجزے کر رہے تو کیا یسوع مسیح اس وقت ان شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا؟ سب کچھ سنا تھا، سب کچھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. اب وہ خود کوشش کر رہے ہیں. جب ہوا آ رہی ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، تو وہ کشتی کو صحیح جگہ پہ صحیح سمت لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے پار زندہ بچ کے جا سکیں. ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا کو انٹرفیئر کرنا نہیں دیتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم زور مارتے ہیں، اپنی طاقت، اپنا بل، اپنی قوت دکھاتے ہیں. ہم سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو جائے. خدا نہ ہماری زندگی میں میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے کو دیکھا اور سنا ہے، اگر کچھ اچھا ہو جائے تو کہتے دیکھا میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا، ایسے کیا میں نے، پھر ویسے. اگر کچھ غلط ہو جائے کہاں ساری قسمت خدا نے لکھی ہے. اچھا ہو گیا تو میں نے خود کر لیا، برا ہو گیا تو پھر یا تو دوسرے کے اوپر بلیم کہ نہیں کیتا جی میں آدم نے ہوا کہا ہے جڑی تو بنائی سی، یا تو یہ کمنٹس، یا پھر یہ ہوتے ہیں
کہ میری قسمت خدا نے لکھی ہے. جب اچھا ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتے. اس وقت اپنی ویلیو، اپنی طاقت دکھانی. یاد رکھیے اگر ہم اپنی طاقت، اپنی قوت دکھاتے ہیں تو یہ ناکام ہو جائے گی، اور نہ ہی خدا کو یہ پسند ہے. خدا کو اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے دے. جب وہ آپ کی لائف کے اندر انٹرفیئر کرے گا تو آپ کی زندگی صحیح سے بچ جائے گی. یہاں پہ وہ خود طاقت لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یسوع مسیح پیچھے سو رہے ہیں آرام سے، مزے سے. اب جب ہمت ہار گئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کہتے چلو ٹھیک ہے بچے میں خدا کی بس پوری ہو گئی. یعنی کہ اب ہم ہمت ہار چکے ہیں. اپنے سارے سوشل لڑا لیے، اپنی ساری طاقت، اپنے سارے جتنے بھی کانٹیکٹ تھے وہ بھی لگا دیے. ہاں جی، ادھر بھی فون ادھر بھی فون، بات پھر بھی نہیں بات کریں. پھر کہتے چلو ٹھیک ہے جی میں خدا کی مرضی کرو دی مرضی. یعنی کہ ہم ہمت ہار چکے ہیں. ایسے یسوع کو جگایا، کہا یسوع کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے. کیا یسوع فکر نہیں کرتا؟ وہ تو کہتا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے. خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا؟ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، اس کو تمہاری. دنیا میں کتنے لوگ آئے آ کر انہوں نے، دیکھیے ذرا، شریعت کو لانے والے، زبور کو، انبیاء کے صحائف، اور بھی بہت سارے نبی آئے. اور جتنے بھی نبی آئے نا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسرائیل سے ہی آئے. یاد رکھنا، کوئی عرب سے نہیں آیا. بائبل مقدس میں جتنے لکھے وہ سارے وہیں سے آئے. دیکھیے آئے ہیں، کسی نے آ کر کوئی انویٹیشن دیا؟ یسوع آیا تو یسوع نے انویٹیشن دیا. کون سا انویٹیشن دیا؟ کسی کو یاد ہے انویٹیشن دیا؟ سب کو دیا. کیا انویٹیشن تھا؟ میں نے کئی بار یہاں پہ بتایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہر روز ہماری فکر کرتا ہے. لیکن انہوں نے کمنٹس کیا کیا؟ یسوع کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے؟ ہم تو ہلاک ہوئے جاتے ہیں. تو یسوع نے کہا کہ آپ تک ایمان نہیں لائے. اب یسوع کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. یاد رکھیے جتنے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، آپ یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لے آتے ہیں، تو آپ کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے، اختیار آ جاتا ہے. آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے دل کے وار باندھا ہے تو میرے لیے پریئر کرو. کسی پاسٹر کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس اتھارٹی ہے. یسوع یہی شاگردوں کو سکھا رہا تھا کہ تم ہوا اور پانی کو ڈانٹو تو وہ تھم جائیں گے. کیا اب تک تم ایمان نہیں لائے؟ یسوع سکھا رہا تھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان تو معجزے ہوتے ہیں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں، ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے دعا کو رہنا چاہیے. لیکن کتنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر دعا کر سکتے؟ جنگ آپ کو لڑنی پڑے گی. آج لڑ لو، کل لڑ لو، 2 سال بعد، 5-10 سال بعد تمہیں جنگ لڑنی پڑے گی. ہر ایک کو جنگ لڑنی پڑے گی. آپ کو سیکھنا پڑے گا جنگ لڑنے کے، آپ کو ہتھیار چلانے کے ہنر آنے چاہیے. یسوع یہی سکھا رہا تھا کہ کیا اب تک آپ ایمان نہیں لائے؟ تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے ہوا کو ڈانٹا، ہیلیلویا، ہاللویا، اور پھر پانی کو بھی ڈانٹا. لکھا ہے کہ ہوا تھم گئی، ہیلیلویا، ہاللویا، ہوا تھم گئی، تھم گئی، اور پانی ساکن ہو گیا، وہ بھی تھم گیا. میرا اور آپ کا خدا ایسا ہے کہ ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے، ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، اور یہی اتھارٹی آپ کے پاس ہے. اور میں نے اپنی لائف میں سے بہت سارے ایکسپیرینس کیے، یقین مان، میں خدا کے مصباح پہ کھڑا ہوں. ایک دو میں ضرور آپ کو ٹیسٹامنی کے طور پر بتاؤں گا. میں نیا خدمت میں آیا
تو ایسے ہی عبادت ہو رہی تھی میرے گھر کے بیک سائڈ والا جو گھر تھا بڑا کھلا تھا، تو وہاں بھی عبادت ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ کوئی 80 یا 90 لوگ جو تھے، 80-90 لوگ جو تھے وہ کرسچن تھے، اور باقی جتنے بھی تھے سارے مسلم. اور میں ایسے اسٹیج پہ کھڑا تھا تو بڑی گرمی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، بڑی گرمی تھی، اور یہ ایوننگ میں اور مہینے کی 20 تاریخ کو ہم کرتے تھے منتھلی. تو میری طرف جو تھا وہ ایسے اسٹیج پہ پنکھا لگا ہوا تھا، باقی لوگ وہ آپس میں کہہ رہے کہ ہماری طرف بھی پنکھا لگا دو، پھر پنکھا. تو میں نے کہا اتنے پنکھے میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو میں نے یقین مانو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا آپ دعا کرو خداوند پنکھا چلا دے گا، ہوا چلے گی. تو کہنے لگے کہ آپ کرو، اور میں تو یقین میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے. تو میں بس کہہ رہا، میں نے کہا میں نے دعا کی نا، تو پھر آپ نے کہنا کہ یہ ہوا بند ہو جائے. تو میں نے کہا میں نے کرنی نہیں ہے پھر بعد میں ویسے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے پاس کھڑا ہے، ہاللیلویہ، آپ کی دعا کو سنتا ہے. اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع یا 3 تو میں وہاں پہ موجود ہوں. کتنے لوگوں کے ایمان ہے کہ یسوع یہاں پہ اس وقت سن رہا ہے، آپ کو بھی اور مجھے. اور کہنے لگے دعا کرو. میں نے کہا چلو آنکھیں بند کرو، دعا کرتے. ہم نے ایسے ہی وہ کناف وغیرہ لگائی ہوتی تو تب وغیرہ لگا جسٹ میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 منٹ ابھی ہوئے، تو بڑی گرمی، کوئی پتہ ہی نہیں ہوا چل رہی ہے، اور ایک دم سے اتنی بڑی ہوا آئی، ہر طرف بس مٹی کٹائی تھا، تب وہ بنا تھا ساتھ وہ کیوں ہو گیا. اور مجھے بعد میں وہاں کے کمنٹس کیا ملے، کہتے ہیں بھائی یہ جادوگر ہے، ایک کو کالا جادو ہے. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں مجھے. میں کہتا ہوں خدا ان کا شکر ہے، میں نے اس وقت عبادت کرنا چھوڑ دی، اس وقت میں نے لوگوں پہ دعا کرنا چھوڑ دی. اس وقت مجھے پتا نہیں، میں نے کہا ہو سکتا کہ کوئی بدروہیں کام کرتی ہو میری لائف میں، کیونکہ میرے سے زیادہ سینئر فادر تھے، وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ اس کے اندر بدروہیں کام کرتی ہے. میں نے دعا کرنا چھوڑ دی، بائبل پڑھنا چھوڑ دی، میں نے لوگوں کے لیے پریئر کرنا چھوڑ دیا. میں نے اور کیا، میرے فادر نے یہی ورس مجھے ایک ورس سکھائی کہ دیکھ یسوع جب دعا کرتے تھے لوگوں کی زندگیوں میں کام ہوتے تھے، تو یسوع کو بھی یہی کمنٹس ملتے تھے. تو آپ اس سے بڑے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتا کرو. اس وقت سے اب لوگ مجھے کہتے ہیں میں ہیپی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، آسمان کی طرف نظر کرتا ہوں، کیونکہ یسوع نے کہا ہے کہ جب لوگ میرے سبب سے لوگ تمہیں لعنتیں کریں، نہ حق باتیں کریں، تو کیا کرنا؟ خوشی منانا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. ہاللیلویہ. کرتے ہیں. تو ہوا بڑی چلی، اور بھی بہت سے ایسے موقع ہیں، کئی جگہ پہ ایسے دعا کی ہے اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اسلام آباد میں تھے تو میں نے کسی دوسری جگہ پہ جانا تھا، تو وزٹ پہ تھا، بڑی بارش، اور جو محکمہ موسمیات والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے یہ 3 دن رہے گی. تو عبادت کر کے میں اقبال ٹاؤن سے آیا، تو اقبال ٹاؤن سے وہاں سے آگے کہیں جانا تھا، تو میرے ساتھ میرے 2 اسٹوڈنٹ بھی تھے، تو بارش بڑی ہونا شروع ہو گئی. تو ہم پہ ایک وہ شاپ تھی کہ اس کے آگے کچھ ایسا بنا ہوا تھا، ہم کھڑے ہو گئے ادھر. تو مجھے کہنے لگے استاد جی اب تو بارش بڑی ہوگی، آگے کیسے کریں؟ میں نے کہا بارش ابھی ہوگی، بڑی بارش، اتنا پانی کرنا. یقین کرے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ کھڑے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام میں آسمان کے سوتوں کو حکم کرتا ہوں کہ بند ہو جائے. آمین. بس اتنی دعا کی، اور 1-2 منٹ بھی گزرے تو بارش بالکل. یسوع آپ کی جب زندگی میں آ جاتا ہے تو آپ ایکسپیرینس کریں، بیٹھے بیٹھے کرتے رہیں ایکسپیرینس. مجھے اچھے سے یاد ہے لاہور میں بارش ہو رہی تھی، بڑی بارش ہو رہی تھی، تو پادری اسٹیفن جانتے آپ اس باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے بابا صاحب ادھر آؤ، میں نے سنیا بڑے موج سے میں نے کہا لگا پھر دعا کرو بارش بند کر. میں نے کہا یسوع تو دیکھ لیں بارش بند ہونی چاہیے، یسوع کے نام میں حکم کرتا ہوں کہ بارش بند ہو. 2-3 دن کے لیے بارش بند. آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے. یہی تو یسوع ان کو سکھا رہے تھے کہ آپ تک ایمان نہیں لائے. آپ ایکسپیرینس کریں، ہر روز تجربہ کیجیے، کوئی نیا تجربہ کریں، ہر روز بیٹھے بیٹھے کریں. رات کو اٹھتے ہیں تو کہیں یسوع مجھ سے بات کر، تو سیموئیل سے بات کرتا ہے، یسوع میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں،
فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابراہیم کو پڑھا، فرشتے آتے تھے، میں نے کہا خداوند میں بھی فرشتوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2001 کے اندر، سن 2001 کے اندر میں نے فرشتے سے میری ملاقات کی۔ خواب رویا والی نہیں بات کرتی۔ میں نے جب یسوع کے بارے میں پڑھا کہ لوگ یسوع کو دیکھتے ہیں اب بھی اور اس وقت بھی دیکھا، تو میں نے پڑھی، میں روتا رہتا تھا، چلاتا رہتا تھا، مجھے یسوع ملنا چاہیے۔ اور میں نے 6 بار یسوع مسیح کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاللویہ، کتنی بار دیکھا مجھے نہیں پتا، یاد بھی نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں ایکسپیرینس۔ یہاں بھی یسوع نے پہلے بڑے کام کیے تھے، معجزے ہوتے ہوئے شاگردوں نے دیکھے تھے، سنے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ اب یہاں پہ ایکسپیرینس ہی کر رہے تھے۔ ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ آپ جانتے جب ایسے یسوع مسیح پانی پہ چل رہے تھے تو دوسرے شاگرد بھی کشتی کے اندر سوار تھے۔ جب یسوع ان کی طرف آ رہا تھا تو وہ سارے ڈر گئے کہ یہ کوئی بھوت ہے، کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا تھا، میں تھا ان کا، کہ رات کے پچھلے پیر بھوت پریت آتے ہیں جی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ڈر گئے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ تو پترس نے کہا اگر یسوع تو ہے تو پھر مجھے بھی کہہ، میں بھی پانیوں پہ چلوں۔ یسوع نے کہا تو آ جا۔ ایمان رکھا، پانی پہ چلنا شروع کیا۔ کسی دوسرے شاگرد نے یہ تجربہ نہیں کیا، نہ ان کی لائف میں ایسا آیا۔ اگر وہ بھی بولتے تو تجربہ وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بولا نہیں ہے۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ ایکسپیرینس کر جاتے ہیں، دوسروں کو سن کے کہتے ہیں خداوند میں بھی چاہتا ہوں میری لائف میں ایسا ہو۔ اور بہت سارے لوگ بس ان کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پھر ساڈا پادری ایسا، واہ جی واہ، ہمارے پاسٹر جیسا تو کوئی نہیں، ہمارے استادوں جیسا تو پھر کوئی نہیں۔ اور ان سے دعا کروائی جائے تو ان کو دعا کرنی نہیں آتی۔ تو بھائی اگر آپ کے استاد ایسے ہیں تو آپ کو پھر یعنی کہ استادوں کا رنگ نظر آنا چاہیے، خوشبو نظر آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چرواہے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں لے کے جاتے ہیں، تو اگر ان کے پاس جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں کا کیا ہے جی؟ کیوں پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ جو بھیڑ بکریوں کی سمیل ہوتی ہے وہ اس میں سے آتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اگر آپ اپنے خادموں کو سنتے ہیں، اپنے استادوں کو سنتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کلام کیا سناتے ہیں، ان کی لائف کے اندر ایکسپیرینس کیسے ہوئے ہیں۔ میرے استادوں کی لائف میں بڑے خدا نے ایکسپیرینس کیے، اور میں جب بھی سنتا تھا تو میں ہمیشہ کہتا تھا میری لائف میں یہ ہونا چاہیے۔ پرفیکٹی بہت زیادہ بول رہی، میرے اوپر یہ نائٹنگ نہیں تھی، تو میں ایسے ہی ان کا سر دبا رہا تھا، سر دباتے نا، تو میں نے کہا سچ میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ میں سر دباتے میں نے کہا خداوند اجنیاں برکتاں نے ادھر انہوں نے سن لیا، ایسے میں نے بولا، انہوں نے سن لیا، مجھے کہنے لگے چل ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے پاؤں دبانا شروع کر دیا، کہنے لگے کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگے کچھ تو کہا ہے، کہنے لگے کچھ تو کہا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کہا۔ کہنے لگا بتاؤ کیا کیا؟ میں نے کہا سر وہ نا آپ کو پروفیٹک بولتے ہیں چاہیے، بہت سارے لوگوں کے آپ نام لے کے تو پھر ان کے اوپر پروفیسی کرتے ہیں، خدا نے آپ کو یہ برکت دی ہے تو میں چاہتا ہوں میری لائف میں ایسا ہو۔ یقین مانے انہوں نے نا میرے اوپر ایسے بس کہا کہ خداوند میرے بچے کو جنیاں میرے کو برکت نے ساری، میں نے آمین کہا پہ میں نے سر دبانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن ہوا کیا کہ میں نے جانا تھا روز وٹوا، اور رستے میں جاتے جاتے بہت سارے لوگوں کے نام خدا نے مجھے دیا، کوئی 21 نام دیے خدا نے، میں نے ان کو لکھ لیا، ان کی بیماریاں دکھائی خدا نے،